اہم خبر دیں آپ کو بتائیں، پاکستان اور ISI کے خلاف بھارت کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا حکومتی سطح پر کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کا الزام منٹوں میں بغیر کسی ثبوت، تحقیق یا تصدیق کے پاکستان پر ڈال دیتا ہے۔ اسی پر مزید بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر بابر ریٹائرڈ نے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر بابر صاحب، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے۔ ابھی سے نہیں، کئی دہائیوں سے بھارت کا یہی طریقہ کار ہے، مختلف طریقوں سے تمام تر صورتحال جو پولیٹیکلی ان کے خلاف جاری ہوتے ہیں اس کا رخ وہ ہر طرف سے پاکستان کے اگینسٹ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے یہ بھونڈا مذاق یوں کہہ لیں یا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ تو نئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ انڈیا میں بھی الیکشن ہے سال، تو ہم ہر دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ایئر میں ان کا اس طرح کا پروپیگنڈا اور بڑھ جاتا ہے کہ انہوں نے الیکشن میں اپنی کیمپین میں یہ چیزیں شامل کرنے کے لیے اینٹی پاکستان نیریٹو بنانا ہوتا ہے۔ انڈیا میں اینٹی پاکستان نیریٹو سب کو پتہ ہے کہ وہ بکتا ہے، خاص طور پہ بی جے پی کی الیکشن کیمپین میں انہوں نے اپنے ہندو ووٹ بینک کو، جو کہ ڈومیننٹ ووٹ بینک ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے جھوٹ بول کے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ایک کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی پروپیگنڈا کا حصہ ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس دفعہ ان کا پروپیگنڈا بے نقاب بری طریقے سے اس لیے ہوا ہے کہ ابھی جس پروپیگنڈے کو پیش کر کے وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ تو واقعات ہیں بیسیکلی کینیڈا میں ہرجیت سنگھ جو قتل ہوا پچھلے دنوں سکھ رہنما جون میں کینیڈا میں۔ ابھی کینیڈا کی گورنمنٹ نے، کینیڈین پرائم منسٹر نے آفیشلی پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے ڈائریکٹلی انڈیا کو اس پر بلیم کیا، نہ صرف بلیم کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ان کے پاس اس کے بڑے ٹھوس ثبوت ہیں اور وہ انڈیا گورنمنٹ سے انہوں نے شیئر بھی کیے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے انڈیا گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ تحقیقات میں تعاون کریں، شامل ہوں۔ ابھی اس چیز کی طرف جانے کی بجائے یا کینیڈا کی گورنمنٹ سے کوآپریٹ کرنے کی بجائے ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگا دینا، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ بٹ دنیا میں ابھی چیزیں، حالات بدل چکے ہیں، یہ صرف پاکستان اسپیسیفک ایشو نہیں ہے، یہ بھی مغربی ممالک میں اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایون امریکن سکھ کمیونٹی نے بھی امریکن گورنمنٹ سے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ان کو ہندوستان کی اس گورنمنٹ سے خطرہ ہے، وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، وہاں پر بھی یہ واقعات ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے امریکن گورنمنٹ کے اندر بھی اس کے اوپر کافی آرگنائزیشن پائی جاتی ہیں، آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں، ادھر انگلینڈ میں تو ہے ہی ہیں، وہاں پر بھی کافی سکھ کمیونٹی رہتی ہے۔ تو ہر چیز کا الزام پاکستان کے اوپر، پاکستان کی ISI کے اوپر لگا کے ہندوستان اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، ان کو بھی اس چیز کا جواب دینا پڑے گا، بیکاز دنیا بھی ان سے ثبوت مانگ رہی ہے۔ اور جب اتنی لارج کمیونٹی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرے، وہ بھی انسیکیور فیل کرے فورن کنٹری میں بیٹھ کے، وہاں کے بونافائڈ سٹیزن ہے، یہ کوئی انڈیا کے اندر رہ کے وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہیں کر رہے۔ انڈیا کے سکھ تو بہت عرصے سے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں، اور نہ صرف سکھ بلکہ تمام مینورٹیز ایون ود ان دی ہندوز، لو کاسٹ ہندوز بھی اس طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان پہ الزام لگا دینا ہر چیز کا روایتی طور پہ، یہ پہلے تو شاید تھوڑا بہت کوئی ان کا چل جاتا ہو، اس دفعہ یہ بالکل ہی یہ چیز ان کی آگے اس پہ کسی نے یقین نہیں کر رہا، بیکاز لوگوں کو پتہ ہے۔ اور اس طریقے سے ہر بات کا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو رہی ہو، اسے پاکستان میں ملوث کر دینا، ISI کو ملوث کر دینا، یہ بھی ان کالڈ فور پہلے بھی تھا اور ابھی بھی چیزیں بہت بدل چکی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ انڈیا کا یہ پروپیگنڈا کسی صورت بھی مؤثر ہوگا، بلکہ بے نقاب ہو چکا ہے اور ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہا ہے یہ۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر محمد علی، سیکیورٹی ایکسپرٹ نے۔ سر بہت شکریہ آج نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ بھارتی میڈیا کبھی غباروں کو خطرے کی علامت بتاتا ہے تو کبھی کبوتروں کو جاسوس ٹھہرا دیتا ہے، اور اب یہ ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی منطقہ خیز الزام ہے جس کی حقیقت بتدریج پوری دنیا جس کے سامنے عیاں ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے، لیکن یہ کہ حیرانگی بالکل بھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو بھارت کی پالیسی ہے اس کا ایک بہت اہم حصہ فیک پروپیگنڈا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 سال یہ 100 ممالک میں انہوں نے ایسی فیک ویب سائٹس بنائی تھیں ڈس انفو لیب کے تحت، جس کا بنیادی مقصد پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ تو میں تو بالکل بھی حیران نہیں ہوں، میں بلکہ سمجھتا ہوں، میں توقع کروں گا ہمارے دفتر خارجہ سے بھی کہ وہ اس موقع کو یوز کر کے دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں ان کی پوری تاریخ فیک پروپیگنڈے کی کیا ہے، فالس فلیگ آپریشن کی کیا ہے، پوری دنیا کو وہ جھوٹ بول کے پاکستان کو، مسلمانوں کو، کشمیریوں کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور متعدد بات
अपने हिंदुओं को और अपने सिखों को भी वो हलाक करके उसका मुद्दा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करता है। तो ये जो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा मौका भी है हमारे दफ्तर खारजा के लिए कि वो एक तफसीली बात जो है जारी करें। हमने पिछले साल इन्फो लैब के हवाले से एक डोसिए बनाया था, मैं समझता हूँ कि उसको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए और हर साल जो भारत का फेक प्रोपेगेंडा का पूरा जो एक जामिया सबूतों के साथ एक डॉक्यूमेंट हमें इंटरनेशनली शेयर करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि देखें, ये जहां तक सबूतों का ताल्लुक है ये इस मामले के, तो वो अब ये मामला सिर्फ कनाडा और भारत का दो तरफा मामला रहा नहीं है। इसमें अमेरिका की कांग्रेस में भी बात हो रही है, FBI ने भी वार्न किया है सिख सिटीजन्स को जो अमेरिका के शहरी हैं कि उनको भी भारत से खतरा है। तो बात दरअसल ये है कि भारत की जो पॉलिसी है कि वो पॉलिटिकल असैसिनेशन और टारगेट किलिंग इस खित्ते में तो करता रहा है, लेकिन अब वो बरतानिया और कनाडा और दीगर ममालिक में भी अगर ये कर रहा है तो मैं समझता हूँ दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि भारत के इस झूठे और भूंडे प्रोपेगेंडे की बातों में आए और उसकी जो तवज्जो हटाने की कोशिश है हकायक से वो वाज़ेह है। कल आपको याद होगा कि भारत के जो वजीर खारजा हैं वो अमेरिका में खिताब कर रहे थे CFR से, जहां से पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी खिताब किया। तो आप यकीन करें खुद भारतीय और इंडियन जो कई जर्नलिस्ट थे जो उनसे पूछ रहे थे कि आपको इसके जो शवाहिद मिले हैं और जो एविडेंसेस कनाडा ने शेयर किए हैं उसके उनके जवाब में भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बात यह है कि उनकी जो असलियत है वो दुनिया पे आया हो चुकी है और ये इस तरह का भूंडा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की कोशिश बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। एक और नया प्रोपेगेंडा, मैं तो कहूँगी नाकाम प्रोपेगेंडा करने की इंडिया ने कोशिश की है और दुनिया अब भारत का असल चेहरा जान चुकी है। और कई बार इस तरह से होता है, कभी कबूतर को इस्तेमाल किया जाता है, कभी ड्रोन के ऊपर नाम लगा दिया जाता है कि जो पाकिस्तान की जानिब से ये इंटेलिजेंस जो है तमाम तर काम कर रही है। अब एक गुब्बारे को सामने ले आया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले कुछ और दौर में इस तरह की जो तमाम तर प्लानिंग होगी इंडिया की लोग उसे सीरियसली लेंगे। लेकिन बात यह है कि दे आर हाईली स्टूपिड कि एक गुब्बारे से या कबूतर से हेलीकॉप्टर से, मुझे बताएं इनमें कोई कॉमन सेंस नहीं है कि एक गुब्बारा गिर जाता तो इनकी पूरी दुनिया जहान की मुसीबत इन पे आ जाती है। दे हैव गॉन मैड। असल में वजह यह है कि अब इनका बदनामी आपके सामने कनाडा में जो इनके साथ हो रहा है, एक सिख मारा, दूसरा मारा, कितना स्टैंड ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर। अमेरिका भी सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा को, यूरोपियन यूनियन भी कर रही है, UK भी कर रहा है। नो दे हैव नो प्लेस। इनका मुंह पहले काला था, अब इनके ऊपर और तमाचा लग गया। इसलिए दे वांट के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करें। पहले भी जूते खा चुके हैं, जो आपके सामने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 2019 में 27 फरवरी को, इनसे व्हाट हैपेंड। और अभी भी क्योंकि इलेक्शन आने वाले, ये फिर कोई हरकत करेंगे। लेकिन दे शुड नो हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी हुकूमत को 24 अलर्ट है। We know इनका dirty mind क्या है, what all they can do, and we are totally prepared. Let them come this way, we'll sort them out. So I think now nobody will buy their super flag operation. ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आपने अपना एनालिसिस और तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे साथ शेयर की। हम बात कर रहे थे भारत के एक और भोंडे मजाक के ऊपर जो उसने रचाने की कोशिश की। इस दफ़ा गुब्बारे का इस्तेमाल किया, नाम लगाया पाकिस्तान पर, लेकिन वक्त आ गया है कि भारत के इस तरह के भोंडे मजाक को अब कोई संजीदगी से नहीं ले पाएगा।